پچھلے 2 مہینوں سے احمد نے شائستہ کو سہانے خواب دکھانا شروع کر دیے تھے اور بدلے میں عنایا کی تمام رپورٹ بہم وہ احمد تک پہنچاتی تھی۔ السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں اداس آنگن کی قسط نمبر 25۔ ویسے بھی احمد دل پھینک قسم کا آدمی تھا اور جال میں خود سے چل کر آئی مچھلی کو ٹھکرا کر وہ کفران نعمت نہیں کر سکتا تھا۔ شائستہ کو دام میں لانا احمد کے لیے سب سے آسان رہا تھا۔ شائستہ شادی کے جھانسے میں آ کر اور عنایا کو نیچا دکھانے کے لیے وہ سب کچھ کرتی چلی گئی جو ایک دوست کو کرنا بالکل بھی زیب نہیں دیتا تھا۔ یہ پیر کی صبح تھی۔ حیدر انڈسٹری میں ہر کوئی مصروف دکھائی دے رہا تھا۔ موسیٰ پارکنگ ایریا میں سے نکل کر جلدی سے لفٹ کی طرف بڑھا اور تیسرے فلور کا بٹن پریس کیا۔ آج اس نے پریزنٹیشن دینی تھی جس پر وہ کافی ہفتوں سے محنت کر رہا تھا۔ آج کوئی غلطی نہ ہو، باس کو پریزنٹیشن پسند آ جائے۔ لفٹ میں کھڑا 30 سالہ جوان نروس دکھائی دے رہا تھا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا تو وہ جلدی سے باہر نکل کر اپنے ڈیسک کی طرف بڑھا۔ باس کے آفس کی لائٹ آن تھی، اس کا مطلب کہ وہ پہلے سے موجود تھے۔ موسیٰ جلدی سے فولڈر ہاتھ میں پکڑے میٹنگ روم کی طرف بڑھ گیا اور ٹھیک 15 منٹ بعد باس دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سب کی نظریں اس سمت اٹھیں۔ بائیں کلائی میں بریٹلنگ کی گھڑی پہنے، بالوں کو اسپرے سے سیٹ کیے، ٹام فورڈ کا بلیک سوٹ پہنے ہینڈسم لیکن سنجیدہ سا طلال حیدر سب کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہا تھا۔ سب الرٹ ہو کر بیٹھ چکے تھے۔ موسیٰ پریزنٹیشن دینے لگا۔ موسیٰ، آپ کے ڈیزائن تو ٹھیک ہیں لیکن اس میں پارکنگ کے لحاظ سے کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے۔ طلال نے بغور فائل کی جانب دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا۔ کچھ دیر تک وہ ڈیزائن کو ڈسکس کرتے رہے۔ آپ اس میں رد و بدل کر کے فائنل ڈیزائن میرے کیبن میں لے آئیں۔ طلال اپنے آفس میں آ کر ایک فائل کا مطالعہ کرنے لگا لیکن دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ آخر کار تھک کر اس نے فائل بند کی اور لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ لمحے بعد ہی عنایا اسکرین پر دکھائی دے رہی تھی۔ اب طلال ٹیک لگائے بند مٹھی ہونٹوں پر رکھے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کیبن میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر کام کر رہی تھی۔ دماغ کہتا ہے کہ آپ کا دیدار بھی میرے لیے ایک امتحان ہے کیونکہ اس دید کے بعد یہ کسی کام کا نہیں رہتا، اور دل تو جیسے طواف یار کی وجہ سے ہی دھڑک رہا ہے۔ اگر اسے دیدار نصیب نہ ہوا تو یہ بھی کسی کام کا نہ رہے گا۔ دل اور دماغ کی اس جنگ میں طلال الجھتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد ہی موسیٰ ڈیزائن کے سیمپل لیے اس کے سامنے آ موجود ہوا تو طلال بھی تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ گڈ ورک، آپ نے میری توقع کے برعکس جلد ہی ڈیزائن فائنل کر دیے۔ طلال اچھے کام پر ایمپلائیز کو لازمی سراہتا تھا۔ تھینک یو سر، موسیٰ نے خوشی سے جواب دیا۔ اسی دوران ایک پیون اجازت لے کر اندر آیا۔ یہ فائل جعفر کو دے دیں اور ان سے کہیں کہ کل تک اس کی ڈیٹیل مجھے میل کر دے۔ طلال نے پیون کو فائل دیتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلا کر واپس جانے لگا۔ کل تم کہاں تھے؟ اس مہینے تمہاری ضرورت سے زیادہ چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ طلال کے اچانک کہنے پر پیون گڑبڑا سا گیا۔ یہ تھی اداس آنگن کی قسط نمبر 25۔ امید ہے کہ آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو اسٹوری سمجھ نہیں آ رہی تو پلیز فرسٹ ایپیسوڈ سے پڑھنا شروع کریں۔ یہ میرا پہلا ناول ہے۔ ویسے تو میں کوئی ایکسپرٹ رائٹر نہیں ہوں لیکن انسان کو اپنے بارے میں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے اپنے بارے میں فیل ہو رہا تھا کہ میں ایک ناول لکھ سکتی ہوں۔ یہ میری کوشش کس طرح جا رہی ہے یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ ویسے تو میں ایک ناول ایڈکٹڈ ہوں، میں نے بہت ناول پڑھے ہیں۔ نمرہ احمد میری فیمس ناول رائٹر ہیں۔ جنت کے پتے تو تقریباً میں 7-8 دفعہ پڑھ چکی ہوں گی، لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھی ایک ناول لکھوں۔ ناول اسٹارٹ کیا اور لکھتی چلی گئی۔ الفاظ جیسے خود بخود ذہن میں آ رہے تھے۔ آپ کو اس کے کردار اور کہانی کیسی لگ رہی ہے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول بلاگ میں۔ اللہ حافظ۔